بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر فار ہاؤسنگ، باقی منسٹر صاحبان، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، بینک آف خیبر کے آفیسرز اور یہاں پہ موجود معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے جب یہ حکومت سنبھالی تو اس کے بعد سے ہم نے ان انیشیٹوز کے اوپر کام شروع کیا کہ جو بیسیکلی عوام کی فلاح کے لیے ہیں، اور اس میں میں پورے صوبے کی عوام کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو معاشی مسائل تھے وہ پچھلے ہم نے ایک سال میں کافی حد تک ٹھیک بھی کر لیے اور ماشاءاللہ صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کر دیا. تو اب جتنے بھی انیشیٹوز ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر عملی طور پر اب لوگوں کو فیسیلیٹی دینا ہم نے شروع کر دی ہے. ہمارے چونکہ اس وقت جو عوام ہے ان کے معاشی جو حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں، خاص طور پہ پختونخوا میں جب بھی ہمارے صوبے میں ایک دہشت گردی کی لہر آتی ہے تو اس سے ظاہری بات ہے لوگوں کے کاروبار پہ اور لوگوں کے روزگار پہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اپنے لوگوں کو ہم بلا سود قرضے دے کر اپنے لیے چھت مہیا کرنے کے لیے ہم سہولیات فراہم کریں. اور انشاءاللہ اس طریقے سے یہ پورا جو نظام چل رہا ہے یہ انشاءاللہ مکمل میرٹ پہ چل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے علاقے کے ہی ہیں، فواد خان سامنے بیٹھے ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ میرے علاقے کے ہیں. میں نے ان کو ایک سفارش بھی نہیں کی کہ آپ نے کسی کو لون دینا ہے. تو اب اندازہ لگا لیں کہ جب چیف منسٹر سفارش نہیں کر رہا کسی لون کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کا اعتماد بحال ہو، اور حکومت جو ہے وہ ساری عوام کے لیے ہوتی ہے اور لوگ چاہے تھوڑا ہو چاہے بہت ہو لیکن میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو یہ چیز ملنی چاہیے بجائے سفارشی کی بنیاد پہ ملے، کیونکہ یہ سفارشی کلچر نے اور سفارش نے عوام اور عوام کی بنائی ہوئی حکومتوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کر دیا ہے، جو فاصلہ ہم نے ختم کرنا ہے. آج صبح میں جب اٹھا تو مجھے میسیج آتے رہتے ہیں لوگوں کے جن کو ہم نے سولر گھروں کے لیے دینے ہیں. تو اس کے اندر میں آپ کے آج اس توسط سے ان کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو پروسیس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے 2 مہینے کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کیپرا رولز ہم نے فالو کرنے ہوتے ہیں، پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے پریکیورمنٹ کا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے تو ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح بھی ہے اور کرپشن کا خاتمہ بھی ہماری ترجیح ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی چیز ہو جس کے اندر یا کوئی کرپشن کا کوئی عمل سامنے آئے یا کوئی ٹرانسپیرنسی کا کوئی عمل ایسا سامنے آئے تو ہم اس کے اوپر آپ کے چونکہ امانت دار ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے، تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے میں یہ وہ بھی انسٹال ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کا بھی جو مکمل ایک پورا پروسیس کیا گیا ہے. میں اپنی پوری ٹیم کا اسپیشلی اپنے پارلیمنٹیرینز کا، کیونکہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے ان کے سپورٹرز کا، ان کے ووٹرز کا. تو مجھے فخر ہے اس بات پہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم ان اسکیموں کے اندر سفارش نہیں کریں گے اور ہم میرٹ پہ کریں گے، تو میرے سارے پارلیمنٹیرینز پوری اسمبلی کے تمام ممبران نے میرا ساتھ دیا. اور میں پوری عوام کی طرف سے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایس پولیٹیشین اتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ آج سے پہلے کوئی پولیٹیشین بھی یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ حکومت کی کوئی چیز ہو، حکومت کا کوئی انیشیٹو ہو، حکومت کا کوئی پروگرام ہو کسی طرح کا، اور اس میں بغیر سفارش کے جو ہے لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ چیز ملے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے عوام کے اعتماد کو بحال کرنا ہے اور تبھی بحال ہوگا جب عوام کو یقین ہوگا کہ میرٹ کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس کے لیے، جبکہ ہماری جو وسائل کے مطابق ہم نے دیا تھا تو ہم تقریباً 3 سے 5 ہزار لوگوں کو اس میں فی الحال کور کر رہے ہیں. لیکن یہ اعتماد ہے انہوں نے کیا ہے اور انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے اسی طرح صوبے کے وسائل جس طرح ہم نے بڑھائے ہیں مزید بڑھائیں. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور جتنے بھی لوگوں کو ابھی شارٹ لسٹ کر دیا ہے ایک پروسیس کے بعد جو ایلیجیبل ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد کرنے کے اوپر انشاءاللہ ان کو ہم یہ ضرور یہ چیز مہیا کریں گے. میں آخر میں اپنے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہماری تقریباً ساری جتنی بھی اسکیمز تھیں ہاؤسنگ کے حوالے سے وہ ساری اسٹک تھی، نہیں ہو پا رہی تھی. مطلب نیو پشاور ویلی میں آپ نے سنا ہوا کہ 6-7 سال سے یہ صوبے کے لوگ انتظار میں تھے کہ نیو پشاور ویلی جو ہے وہ کب بنے گی اور لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی کہ اچھی کوالٹی ان کو ایک ہاؤسنگ کے لیے کوئی سوسائٹی میں اچھی سے ملے. تو الحمدللہ آج میری میٹنگ تھی اس حوالے سے اور ہم نے اس کا سارے مسائل حل کر کے
اس مہینے انشاءاللہ ہم اس کا EOI جو ہے وہ دینے لگے ہیں، اور آپ کو بہت جلد نظر آئے گا کہ تمام مسائل حل کے اس کا جو ایکسپریس اس کا جو روڈ ہے وہ انشاءاللہ اس پہ اگلے 2 مہینوں میں کام بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پلاٹس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کو ایک بہترین پشاور کے اندر ایک سب سے بہترین قسم کی ایک رہائش کے لیے جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سرکاری جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں یہاں پہ رہائش کے، چونکہ پشاور ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری کچھ جو اسکیمز بہت عرصے سے پینڈنگ تھی اس پہ کافی کام کیا، اور الحمدللہ ہماری کافی جو اس طرح کی اسکیم تھی اس میں ہمارے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ویڈیوز میں، ہم نے اپنے لوگوں کو شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور مزید بھی ہم اپنے آفیسرز کے لیے اپنے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے پشاور میں مزید 20 سال مزید پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے ایز اے گورنمنٹ وہ تو یہ ہے کہ ہر سیکٹر کے اندر عوام کو ہر طرح کی وہ سہولیات مہیا کی جائیں کہ جو ریاست نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے، اور آئین کے مطابق ریاست کی وہ ذمہ داری ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی اور لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہوگا، ٹرسٹ ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم عوام کے توقعات سے انشاءاللہ بڑھ کے کام کریں گے۔ میں پورے صوبے کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو پلانز بنے تھے ان میں کافی انیشیٹ ہو گئے، پھر صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ضروری تھا، مسائل بہت تھے، لیکن اب میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اس چیز کی کہ آپ کے انشاءاللہ اب اس بجٹ میں ایک تو ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا پیکیج ہے آپ کا، اور صرف یہ پیکیج نہیں ہے کہ صرف اعلان ہوگا اور بڑا سلو کام ہوگا اور 5-7 سالوں میں مکمل ہوگا، انشاءاللہ بہت سے کام اس سال میں یا اس سے اگلے سال میں مکمل بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اور مسائل تھے ریگارڈنگ ہاسپٹلز میں، ہمارے BHUs میں، اس کے لیے بھی ہم نے بہت زیادہ فنڈ رکھا ہے، ہمارے سکولز کے اندر جو مسائل ہیں، ہمارے مسنگ فیسلٹیز ہیں، اس کے لیے ہم نے بے انتہا فنڈ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پینے کے پانی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو مسائل ہمارے سامنے آئے، تو ان سب میں جو کچھ کام ہوا اور جو کچھ کام ہم نے پلان کیا تھا وہ اس بجٹ میں انشاءاللہ کورڈ ہے، اور انشاءاللہ آپ کی گھر کی دہلیز پہ انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور صفائی کے حوالے سے میں خوشخبری سنا دوں کہ 14 اگست سے انشاءاللہ آپ کو پورے صوبے کے اندر ہر ولیج کونسل کے اندر نظر آئے گا کہ لوگ گلا کرتے ہیں جی کہ ہمارے علاقوں میں صفائی نہیں ہوتی، تو صفائی تو تب ہوگی کہ جب وہاں پہ کوئی اسٹرکچر ہوگا صفائی کرنے کا۔ تو اب تک 77 ایئرز میں کوئی اسٹرکچر ہی نہیں بنایا گیا صفائی کرنے کا۔ واسطہ اگر ہیں تو وہی مخصوص ایریا میں ہیں، TMAs اگر ہیں تو ان کی بھی مخصوص ایک لمیٹڈ ایریا ہے، ان کے اوپر ریجنل کونسل میں وہ کام کرتے تھے۔ تو اب اکراس دا بورڈ پورے صوبے میں ہر ولیج کونسل کے اندر انشاءاللہ ہم نے ایکوپمنٹ کے لیے بھی پیسہ دے دیا ہے، اور ہم نے ادھر ہر ولیج کونسل پہ 4 جنریٹر بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ ہر کونے تک انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہاں پر بھی 2 ہم نے جنریٹر کی منظوری دی ہے۔ اور 14 اگست کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر گلی ہر کونا انشاءاللہ ہمارے مذہب اسلام میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ کو صفائی کے لوگ ہم مہیا کریں گے۔ اب میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ ہم لوگ مہیا کر لیں گے، لیکن ان سے کام آپ نے لینا ہے، ہمارے پہ نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کو لسٹ بتا دوں گا کہ آپ کی ولیج کونسل میں یہ مشینری بھی دے دی ہے، اور آپ کو یہ جنریٹرز بھی ہم نے اپوائنٹ کر کے تنخواہ پہ لگا دی ہیں۔ پھر کام لینا آپ کا کام ہے، ان سے اگر کوئی اس میں کام نہیں کرتا تو اپنی چیز کو اون کیا کریں مہربانی کر کے، اور ان سے پھر کام بھی لیا کریں۔ ہر چیز کو سرکار پہ نہ چھوڑیں، سرکار آپ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ ایک ٹیم ورک ہے جو انہیں مل کے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو مجھے پوری امید ہے، میری جو ٹیم ہے مجھے فخر ہے اس کے اوپر کہ ماشاءاللہ میرے جو نئے اسپیشلی ایسے منسٹر بھی تھے جو فرسٹ ٹائم منسٹر بنے، تو نئی ٹیم تھی۔ خان صاحب نے مجھے کہا جب میں ان سے ملا، اس نے کہا تمہاری انڈر-19 ٹیم ہے، تو میں نے کہا سر آپ نے بھی ورلڈ کپ جو جیتا تھا پہلا انڈر-19 ٹیم سے جیتا تھا، سارے نئے تھے، کیونکہ پرانے والوں نے تو کبھی ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا، تو انشاءاللہ میرے والے بھی انشاءاللہ آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دیں گے۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ جو صوبے کے معاشی طور پہ ہم نے اس وقت جو حالات اس وقت ہیں اور جس طریقے سے ہم نے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، تو ماشاءاللہ یہ سارا ٹیم ورک ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ٹیم مزید محنت کرے گی اور اپنی عوام کو ہر شعبے کے اندر مکمل سہولیات دینے کے لیے اپنے وعدے کے مطابق جو الیکشن میں انہوں نے لوگوں سے کیا تھا اور عمران خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ اس پہ پورا اترے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔